دیکھ کر تو ہمیں اپنے وہ بہت ساری بیماریاں یاد آنے لگ گئی ہیں. معاف کریں. ویسے آپ نے تو پوری وہ کیا کہتے ہیں ڈسپینسری بنا رکھی ہے. ہاں وہاں گئی تھی. ان کا کام یہی ہے ڈسپینسری والا. تو بالکل یہ مالک بھی ہیں اور ہم جو ہے نا ادبی چھاپا مار ہیں. آپ ایک ایجنسی سمجھتے ہیں اس طرح کیا ہی ادھر سے جگہ ملے گی. میرا مسئلہ یہ میں نے کہا مجھے 5 منٹ چلاتے چلاتے کم سکالا سے کام بھی کرنا ہے. میں جب آپ کو ہونا میں ٹریننگ کر رہی ہوں. اچھا وہ میں اپنی نئی کتاب کا کر رہی ہوں نا اکادمی ادبیات میں. نہیں میں وہ جو ٹائپنگ کے لیے دیتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. وہ کتاب کا نام کیا ہے میڈم؟ وہ سفر نامہ شریمتی کے دیش میں. شریمتی کے دیش. ہاں وہ قسطوار اس کی کئی قسطیں چھپ چکی تھیں. اب وہ میں نے کہا اس کو کتابی صورت میں لے ہی آؤں. اچھا. بھارت کا سفارت وہ تھا بھارت کا سفر نامہ یہ میں نے 80 اور 80 to 89 3-4 پیپر کیے تھے. تو اس پہ 80 میں یہ چھپا ہے قسطوار نوائے وقت میں. اچھا نوائے وقت میں 10 قسطیں چھپی ہیں. زبردست. اور اس کے بعد میں نے پھر روک لیا تھا. پھر نہیں میں نے اس کا چھپنے بھیجا. میں نے کہا جب کتاب آئے گی تو اس میں بچے گا کیا. صحیح ہے. یعنی لوگوں کو چسکا لگا دیا آپ نے. وہ تجسس پوچھتا تھا کہ اب وہ اتنے دن ہو گئے. پھر نہیں اصل میں میرے حالات ہی گڑبڑ ہونے شروع ہو گئے اتنے زیادہ کہ مجھے اب فوکس اور چیزوں پہ کرنا اور لازم ہو گیا تھا. اچھا. تو پہلے تو جو جی چاہا جب آپ ایک دفعہ کمپنی میں چلے جاتے ہیں تو کسی بھی کمپنی میں تو آپ وہ نہیں لیتے ہیں. جاب میں اپنی نوکری میں 5 منٹ کی بھی بےمانی پسند نہیں کرتی. زبردست. اور اللہ کا کرم ہے جس کمپنی میں بھی رہی اس میں اپنا ایک ایسا نشان چھوڑا ہے کہ فارما کی انڈسٹری یہ جانتے ہیں. امتیاز کو اچھی طرح پتہ ہے. میرا نام لے لینا کافی ہوتا ہے. بالکل بلا شبہ. زبردست. یہ ہمارا مثال ہے جی یہ تو. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ہمیں تو ایسے ایماندار لوگ جو ہے ان کی اتنی قلت ہے کہ ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اور جب مل جائیں تو بطور مثال ہم بڑے عرصے ان کو استعمال کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے 19 سال امریکن کمپنی تھی وائٹ اس میں کام کیا. اور میری آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کے تحت مجھے انہوں نے پروموٹ کیا. ریکارڈ قائم کیا تو ٹوٹے ہی نہیں. یہ اصل میں گھر ابھی بن رہا ہے. گھر تو بنتے ہی رہتے ہیں. زندگی لگ جاتی ہے یہاں سے ایک اینٹ جوڑتے. ویسے آپ کی دوائیں دیکھ کر نا ہمیں اپنے وٹامن A B C سارے کم لگنے لگ گئے ہیں. میں آپ آئیے گا نا زیادہ ہوگا. اچھا ماشاء اللہ. لیکن میں اس کے گھر میں اس کی اور اس نے مجھے ہتھیلی کا پھپولا بنا کے 15 سال سے رکھا ہوا ہے. اچھا. پھپولے تو ویسے وہ پھوڑتے نہیں. ہتھیلی کا پھپولا یہ ہوتا ہے جیسا پیار سے رکھتے ہیں کہ ہاتھ بھی ٹچ بھی نہ ہو کوئی تکلیف بھی نہ ہو. یہ تجربہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. ایک دفعہ ہمارے ہاتھ میں ایسا کوئی نکل آیا دانہ اور وہ اتنا سینسیٹیو تھا تو ہماری والدہ کہتی کہ اس کو وہ پھاڑو. اور ہم کہتے کہ نہیں اس کو پھاڑنا نہیں. آپ لوگ ہم سے چائے بہت بنواتے ہیں تو ان دنوں آپ ہم سے چائے نہیں بنوائیں گے. یہ محاورہ آتا ہے نا کہ جی جی. اب بات سنو وہ کمرے کو کھولو. ہتھیلی کا چھالا ہے جی. ہتھیلی کا چھالا جس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. ہمیں یاد ہے پھپولے پھوڑتے ہیں. بولے بھیجنا ابھی چیزیں ترتیب میں بن رہا ہے نا مستقل. تو ماشاء اللہ میرے بہنوئی کا یہ ہے نا کانٹینینٹل بریڈ فیکٹری. اچھا. تو یہ بڑے دیندار آدمی ہیں ماشاء اللہ. بہترین چیزیں ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اشتہار نہیں دیتے کچھ نہیں لیکن پھر بھی پنڈی اسلام آباد سب جگہ کانٹینینٹل نمبر 1 کر لیں گے. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہمارا تو آپ کو
तो इतना ज़्यादा पता नहीं, खैर पता हमें भी नहीं। अच्छा हमने ये कुरैशी साहब जो है ना, इनको कहीं पता है कि हम बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं, चैन से नहीं बैठते, तो इन्होंने मज़ीद हमारा चैन बेचैन करने के लिए बहुत अच्छा किया है, इंसान को सिलसिला शुरू कर दिया। सही किया है, तो ये समझ लें हमारी एक छोटी सी छापामार टीम है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह पुलिस वाले मुखबरी कर रहे थे ना, हमने भी थोड़ी सी मुखबरी की हुई है, अच्छा अच्छा, वरना इरादा ये था कि अचानक आए, अचानक आ जाए मेरा, मैं जैसे लेकिन आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं। क्योंकि मैंने जिंदगी में एक चीज रखी है, खाम खा के नखरे में अपने को वो करना, जिंदगी बड़ी सादा है, उसको सादगी से बेशक बेशक बेशक। और मुझे अगर कहीं भूख लगेगी, मैं कहीं जब मुझे जो भी मिल जाएगा वो ठीक है। दाल चने मिल गए। फार्मा के लोग तो ऐसे ही हैं ना जी, उनको तो हर जगह मैनेज भी करना, उनको मसला भी नहीं है ना, उनको कभी मसला नहीं होता। अच्छा, वैसे भी अदीब और जो शायर होते हैं ना, वो भी वो क्या उसे कहते हैं, एक बड़ा स्पेसिफिक उससे हटके होते हैं। क्या कहा? अच्छा, उसको करें खाना खा के पानी इधर है, फिर जाके तुम चाहे उससे कहो कि चाय का पानी वगैरह रखे। तो हम ये सिलसिला असल में शुरू किया कि हमारे मुल्क में आपको पता है शोबिस हमेशा हावी रहा है, और हमने जो भी अहम शख्सियात जिनको सेलिब्रिटीज कहते हैं, उनकी शक्ल में सिर्फ अदाकार ही देखे हैं, या कभी किसी ज़माने में खिलाड़ी देखते होते थे, एक हीरोइन की और एक क्रिकेटर की तस्वीर लगा करती थी अखबार में, तो बड़े शौक से हम देख रहे थे। तो जहन में तो हम लोगों के भी था कि वो तबका जो है, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, इसकी तहजीब की हड्डी है, इसकी तहजीब जिनकी बुनियादों पर खड़ी है, वो अदीब तबका है। अदीब तबके को एक अरसे तक, ख़ास तौर से जब पीटीवी अकेला था, तो उस वक्त तो ज़बरदस्त नज़रअंदाज थी। तो हम ये सोच रहे थे कि क्या करें कि हम कुछ तो कुदरती ये चीज़ें हो गई, हमारे बहुत सारे अब मेले शुरू हो गए। जरा मैं उससे भी चाय के जी जी। चाय 3 प्याली चाय करो। और बाजी कहाँ है? नाज़रीन आदाब, तस्लीमात। हमारा ये सिलसिला बहरे मुलाकात के नाम से आप लोगों की दिलचस्पी के लिए हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हम मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों से, अदबी होंगे या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर से हम अदबी लोगों को टच करेंगे। उसमें हम बिल्कुल गैर रस्मी अंदाज में उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी कामयाबियाँ, नाकामियाँ, दुख, खुशी, उनके घर, उनकी अदबी या उनके जो भी प्रोफेशनल ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक सवालात होंगे, उनके वैसे ही बग़ैर किसी झिझक के जवाबात होंगे, और यकीनन ये दिलचस्प सिलसिला होगा। इसमें हम बहुत सारे लोगों को ऐड करेंगे। तो ये प्रोग्राम जो है आप लोगों की दिलचस्पी के लिए हम पेश कर रहे हैं। तो हम अभी आपको जब तक उन शख्सियत से मिलवाते हैं, तब तक हम उनकी कुछ किताबें आपको, यकीनन ज़्यादा होंगी, लेकिन एक नावल हमारे हाथ में आया है, और नावल का नाम भी बहुत खूबसूरत है, इंतज़ार करते करते। आप ये नहीं मालूम कि इंतज़ार किसका था, और करते करते ये कहाँ आ पहुँची हैं, और जिसका था वो मिला या नहीं मिला, ये तो हम उनसे मुलाकात पर ही पूछेंगे। तो शायद उसी इंतज़ार ने इनको तौबा पर भी मजबूर कर दिया, अगरचे ये बच्चों की किताब है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि एक किताब इन्होंने हमारी साहबजादी के लिए भी दी, और उसमें से एक कहानी हमने पढ़ भी ली। तो ये तौबा के नाम से इनका बच्चों का, इनका बड़ा वसी तारुफ है अदब के हवाले से। अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं, ड्रामा नवीस हैं। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग हमारी तरह भी हैं जो इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो फिर आप उनको और ज़्यादा अच्छे तरीके से जान जाएंगे। तो उनका नाम है अफशां अब्बासी। पूरी ज़िंदगी उनकी इसी दश्त की स्याही रोशनाई, इसी में सफ़र करते गुजरी है। दिलचस्प शख्सियत, बड़ी ज़्यादा ईमानदार, और अपनी प्रोफेशनलिज्म के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने दीगर शोबों में, फार्मास्यूटिकल से भी ताल्लुक़ है, दवाओं वगैरह का भी खूब वो रखती हैं। उसी के पिछले दिनों उनसे मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात हुई थी, तो क्या मुलाकात हुई? ये मुलाकात हमारी मुक्तदरा में हुई थी, जिसे अब फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान कहते हैं। तो वहाँ पर देखा तो ये तो काफ़ी लेट पहुँची, तो
तो बता रहे थे कि किसी कंपनी का इन्होंने शायद लाइसेंस लेना था या क्या, तो वो जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक किस्म की उलझने और वो जो अंधेर नगरी वो मची हुई है, तो उससे खासी परेशान हुई थी, यार ये क्या चीज़ें हैं, दे ही नहीं रहे, ये है वो है, तो काफ़ी डिस्टर्ब। कहने से मुराद ये है कि वो काफ़ी अच्छी उसमें है, ठीक। बहुत सारे हवाले हैं उनके, और जब हम गुफ्तगू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सारी परतें खुलती चली जाएंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम अंदर घूमते फिरते अफशा हैं कहाँ भाई, अब हमने इंतज़ार करते करते जो सिलसिला है वो बहरे मुलाकात के नाम से, तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा। हम मुख्तलिफ शख्सियात, ऐसी शख्सियात जिन्होंने अपने अपने मैदानों में बहुत सारे कारनामे किए हुए हैं और बहुत सारी मंजिलें मारी हुई हैं, बहुत सारे तकालीफ भी उठाई हुई हैं और बहुत सारी खुशियाँ भी हासिल की हैं, तो उन शख्सियात से हम जो है अब वो मिलेंगे। तो मेरी इस टीम में इम्तियाज़ अहमद कुरैशी, वो भी बड़े वेल नोन हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम ये अस्सलाम। हमारी मदद करेंगे जनाब इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। ठीक है, मैं मैडम को जो है ना फार्मास्यूटिकल के हवाले से जानता हूँ, तो मेरे क्वेश्चन जो हैं वो फार्मास्यूटिकल के हवाले से होंगे। तो देखते हैं अब डॉक्टर साहब हमें क्या मज़ीद उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। जी, पहले तो हम चूँकि हमारा सिलसिला इंतसाब कहानी पर चलता है, तो हम चाहेंगे कि उनकी किताब पे अगर कोई इंतसाब है तो वो अगर थोड़ा सा हमें पढ़कर सुना दें। ये इनकी एक किताब है जनाब, हमने 2 किताबों का तज़किरा कर दिया। ये इनके अफसाने जो इनका हवाला है, अफसाने की किताब, और ऊपर लिखा भी अफसाने ही हुआ है, ग़ालिबन उन्वान भी यही है। ये जो बहुत ज़्यादा अमीक लोग होते हैं, गहरे लोग, ये अमूमन बड़े अच्छा कांटों का सफ़र जनाब, ये कांटों का सफ़र है। अब इनसे पूछेंगे ये कांटे कहाँ कहाँ चुभे, कैसा सफ़र रहा, तो इंतसाब अगर ये हमें अपना सुनाना चाहे। शुक्रिया नाहिद। मैं जहाँ तक इंतसाब का ताल्लुक़ है, ये इंतसाब मैंने अपनी वालदा के नाम इस किताब का किया है। वैसे तो ये मेरी उस वक्त जब छपी थी उन्हें 3री किताब है। इस अफसानों के 2 मजमूए मुझे इस वक्त यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, तो मैंने कहा कि मैं सीधा बताऊँ। ये मेरे लिए सबसे अहम है कि अपनी बहुत ही प्यारी अम्मी आसिया अब्बासी के नाम, जिन्होंने अपने कल को हमारे आज पर कुर्बान कर दिया। वाह वाह वाह, जी, सुभान अल्लाह, सुभान वाह जी वाह। अल्लाह। तो ये नावल का बता दें, इसका किसका है। ये मैंने अपने वालिद के नाम किया है। मेरे अब्बू ज़ाकिर अली अब्बासी बहुत अच्छे शायर भी थे, लेकिन अपनी मर्ज़ी के से जब उनका कैसी मुशायरे वगैरह में नहीं जाते थे, और मैं अपने वालिद मोहतरम ज़ाकिर अली अब्बासी साहब के नाम से आगा करके मैंने अच्छा, ये उनकी ये के नाम है। और ये बच्चों की किताब मैंने इसका इंतज़ाम अपने तमाम भांजियों के नाम इसलिए किया कि ये इसकी सारी कहानियाँ किसी न किसी चीज़ की नसीहत हैं। और ये मैंने अपने तमाम प्यारे भांजियों सलमान, उस्मान, ताबिंदा, मरियम, दानियाल, मायरा, समरा, फरहान, शहरोज़, वर्दा, उनीस, फाइल और सुमैया के नाम। वाह जी। इसमें से 2 भतीजे हमारे हैं और एक भांजी है हमारे। अच्छा, उनके भी यही नाम जी, है। सलमान और उस्मान हमारे भतीजे और सुमैया हमारी भांजी। अच्छा, सुमैया मेरी छोटी बहन की बेटी है। सलमान उस्मान बाजी के दोनों बच्चे हैं, और ताबिंदा ये 3 उनके बच्चे तो हैं। मैडम हम दोनों का नाम भी पेंसिल से ही लिख दें, क्या मतलब है। अच्छा, मज़े की बात है कि ये किताब आपने हमें दी थी, हाँ, तो हमारी बेटी पहले भतीजियों ने पढ़ी, फिर हमारी बेटी पढ़ रही थी, और रात उसने हमें कहा कि इसमें से एक आप पढ़कर सुनाएं। अच्छा। तो वो इत्तेफाक से बदला एक हमने पढ़ा। तो अच्छा, बच्चों की किताबें हम बहुत कम पढ़ते हैं, बचपन में तो बहुत ही पढ़ी हैं, 4 आने 8 आने और सही, बेटी सही। लेने का। तो वो हमने पढ़ी, बदला, तो हमें बड़ा मज़ा आया। मज़ा किस बात का है, उसमें नसीहत थी। हाँ, एक बच्चा ज्यादती कर रहा है, हाँ, दूसरा जो है वो हाँ। मगन पड़ा हुआ है अखलाकियात में, और हाँ। उसी को बुज़दिली कह ले, हाँ। लेकिन वो असल अखलाकी तरबियत थी उसकी। हाँ, उस उसके घर की तरबियत तरबियत का नतीजा ये निकला कि उसको मार पड़ती रही। एक दिन उसने टिका के उसको बदला ले लिया, उसके बाद दूसरे को समझ आ गई कि असल तहजीब ये है। सही।
تو وہ بڑی دلچسپ کہانی مجھے بڑی اچھی لگی. یہ تمام کہانیاں جو بچوں کے لیے میں نے لکھی، ظاہر ہے میں نے بچوں کا ادب پہ نہیں لکھنے کا کوئی بھی ارادہ تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ بہت مائیں اب زیادہ تر جو ہیں یا ملازمت پیشہ ہیں یا ان کی اپنی مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، ضروری اور غیر ضروری دونوں، جی جی کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ بچوں کو بٹھائیں سمجھائیں کہ یہ غلط کیا تم نے، یہ صحیح کیا. وہ ہوتا ہے کہ اسکول چلے گئے، اسکول سے پڑھ کر آئے، پھر ان کی اپنی منمانی زندگی. صحیح. تو کئی غلطیاں جو ہیں ہماری ہم بھی اپنے بچپن میں کرتے تھے، لیکن ہمیں جب اس کا نقصان پتہ چلتا تھا تو پھر گھر کے بڑے، خاص طور پہ میری والدہ کہتے ہیں یہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. صحیح. تو یہ میں نے خاص طور پہ بچوں کے لیے 10 کہانیاں لکھی مختلف اس پر کہ ایک دوسرے کی بلی کرنا یا ایک نخرے، لڑائی جھگڑا، کئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر ایک کی چیز چھونا، اس کے مضرات کیا ہوتے ہیں. اینڈ یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جتنے بچے سیکھ جائیں یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی. اچھا یہ ابھی آپ کا ناول ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے دیگر مطبوعات لکھی ہیں، رنگ خوشبو کانٹے اور کانٹوں کا سفر. جی جی. کانٹوں کا اتنا زیادہ حوالہ کیوں؟ دیکھیں زندگی صرف پھولوں کی سیج نہیں ہے. زندگی میں اگر آپ محسوس نہ کریں، دوسروں کو روتے ہوئے گزر جائیں تو زندگی آپ کے لیے تو بڑی مزیدار ہو گئی. لیکن اگر آپ کسی دوسرے کا دکھ بھی فیل کرتے ہیں یا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں آپ کے دل پہ اثر کرتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانٹا نہ ہوتا تو یہ ٹھیک ہو جاتا. کسی بھی قسم کا، چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں میں کہیں کوئی مسئلہ ہے، اگر فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کانٹے کو فیل کر رہے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، دکھ ہے. بیسیکلی کانٹا جو ہے یہ دکھ کا احساس ہے، چبھن جو ہوتی ہے، جہاں فیل کرتے ہیں یہ نہ ہوتا تو یہ صحیح تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ انتظار کرتے کرتے ناول ہے. کس کا انتظار کیا اور کتنا کیا اور ملا کہ نہیں ملا؟ میں نے انتظار، یہ بھی میں یہ بتا دوں آپ کو، شاید یقین میں ظاہر کہہ رہی ہوں نہیں ہم یقین نہیں اسی لیے آئے نا آپ کے پاس کہ یقین کر یہ دیں. میں نے ناول فرسٹ ایئر میں شروع کیا تھا. اچھا. اور یہ سیکنڈ ایئر میں عالم شباب میں. ہاں بالکل. اور اس میں میرے ہمیشہ سے میں نے کسی سے میرا کوئی افیئر نہ چلا، نہ میں نے کوئی ایسے کام کیے کہ مجھے گھر والوں کے زندگی سے آپ کا افیئر تھا؟ ہاں زندگی سے تھا. زندگی میں اس کا میں صرف ایک پہلو وہی نہیں ہے، بہت سے پہلو ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا میرے ذہن میں ہمیشہ یہ تھا کہ جہاں بھی انسان کا پسند ناپسند، میں ہماری امی کہتی تھی کہ شادی کے بعد یہ چلتی ہے، باقی یہ سارا جو ہوتا ہے یہ اپنے کو خرافات ہیں اور اپنے کو تباہی کی طرف لے جانا ہے، تو کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھیں گے. یہ بھی میں نے لڑکی کی، یہ جو لڑکی کسی اور نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، بہت سونے دیکھا، بہت سونے پر کوشش بھی کی، لیکن سیدھا دیکھیں. لیکن آپ جو ہیں وہ مستقل مزاج تھے. ہاں میں مستقل مزاج اس لحاظ سے تھی، اماں کی نصیحت پلو سے بندھی ہوئی تھی. ڈانٹ. دیکھیں لڑکیوں کا، امی نے ایک جملہ کہتی تھی اور کہتے تھی کہ تھالی گری چھناکا ہوا، یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی. کیا بات ہے. لیکن چھناکے کی دھوم دور دور تک جاتی ہے. آپ کی والدہ طبیعت بہت پڑھی لکھی اور بہت، ہم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں آتا جتنا ان کو آتا تھا. تو وہ ہمیشہ وہ کبھی ڈائریکٹ نصیحت نہیں کرتی تھی کہ یہ تم نے یہ کیا تو اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے. وہ کوئی مثال یا کوئی محاورہ اس میں وہ بات کہہ جاتی تھی اور آپ کو سمجھ آ جاتی تھی. زبردست. اچھا ناول کے بارے میں آپ کا؟ ہاں ناول کا بتائیے. تو پھر میں نے جب شروع ہی کیا ابتدا، میرا بچپن اصل میں آپ نے سنا ہوگا یار خاتون کی بیٹی زبیدہ خاتون، وہ یہیں پہ تھا. میرا بچپن ان کے یہاں بہت گزرا. اچھا. یعنی ہم لوگوں کا ہر اتوار ان کے زبیر میں کھانا بھی انہیں کے گھر ہوتا تھا، پورا دن وہیں گزرتا تھا. تو مجھے بہت اچھی بھی لگتی. تو بہت محبتی خاتون تھی، اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے. تو جب تھا کہ ناول لکھتے تو میں نے کہا تھا میں بھی یہی لکھوں گی. تو میں نے لکھنے کی ابتدائی ناول سے کی. ویسے میں لکھتی رہی، جیسے ہاں پہلی میرے خیال میں نظم میں نے 4th میں لکھی، چوتھی میں تھی، میری بہن سے ناراضگی ہوئی، چھوٹی بہن سے، اس پہ لکھ دی. اچھا ابو کے ساتھ بازار گئی، جو بک رہا تھا اس پہ لکھ دی. اس طرح کے، اور وہ 4ویں 5ویں کی اگر آپ دیکھیں نا پڑھی موجود ہیں. پھر پہلا ناول میں نے کس عمر میں شروع کیا، میں 6th میں تھی تو بارش ہو رہی تھی، باہر جانا نہیں ہے، چھٹی تھی، تو میں نے کہا کچھ کرتے ہیں، تو میں نے ناول شروع کر دیا. اچھا وہ ناول کاپی کے 250 صفحات میں مبنی ہے اور پورا مکمل ناول ہے. بس یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہیروئن 12 سال کی ہے اور اس کا ہیرو 14 سال کا ہے.
زبردست. اور مجھ سے میں وہی اس بات کو میں اس لیے کوٹ کرتی ہوں کہ میں نے کہا ظاہر ہے وہ میں نہیں چھپواؤں گی، وہ ناول ہے، لیکن میں اس کو رکھوں گی اپنے پاس. نہیں چھپائیں گے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو موجودہ ٹرینڈ ہے اس میں وہ ایک بالکل نیا ٹرینڈ ثابت ہو. ارے اس میں اگر آپ سوچیں نا، میں اس وقت 11-12 سال کی تھی نا، چھٹی میں جو ہوتا ہے 12 سال کا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر جذبات ہیں تو عروج پہ، اگر وہ کسی چیز پہ وہ دکھی ہے نا تو کمرے میں آئی، اچک کر کرسی پہ بیٹھی. یہ تو بہت دلچسپ چیز ہے. ہمارا تو خیال ہے کہ آپ اس کو ضائع نہ کریں. ضائع نہیں، سنبھال کے رکھا ہوا ہے. سنبھال کے ہمیں تو نہیں ملا، ہم تک کیسے پہنچے گا؟ چلے کسی دن حلقے میں یا کہیں پڑھ کے اس کے کچھ باب سناؤں گی میں. نہیں یہ ہاں بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی فیصلہ کریں چیز گے کہ اس کو آنا چاہیے منظر. بالکل ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میں نے تو میرا آپ کا پہلا تعارف جو تھا وہ فارماسیوٹیکل میں تھا کہ ہم جاتے تھے اور ہاسپٹلس میں یا ڈاکٹرس کے پاس، تو میں نے آپ کو دیکھا، تو میں نے آج سے 10-15 سال سے آپ سے ملاقات ہے، ادب میں جب حلقے میں آئے تو ملاقات ہوئی کہ آپ بڑی ڈیڈیکیٹڈ رہی ہیں، بڑی ایکٹیو رہی ہیں. جس کمپنی میں آپ رہی ہیں وہ بھی آپ انٹرپرینورشپ آپ نے شروع کی ہے. کیا چیز تھی میڈم آپ کی؟ تو ماشاءاللہ فیملی بھی بڑی جو ہے ویل آف ہے، لیکن آپ کی وہ ڈیڈیکیشنس کو پتہ نہیں کیا گول ہے، کون سا ٹارگٹ ہے، پتہ نہیں کیا آپ نے اچیو کرنا ہے. تو وہ کیا ایسا تھا کہ جو آپ کو مجبوری میں اتنا جو ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے. آپ تو پوری فارما انڈسٹری پنڈی اسلام آباد میں آپ تو مثال ہیں کہ کس ڈیڈیکیشن سے آپ نے کام کیا. جس پوسٹ پہ بھی آپ رہی ہیں آپ نے بڑا زبردست کام کیا اور لوگ گواہ ہیں. تو پھر کیوں ایسا، مطلب ایسی ڈیڈیکیشن کیا تھی آپ کو کہ آپ کے بچے نہیں، آپ کے پیچھے فیملی نہیں، کہ آپ کو کوئی ہوتا ہے نا ایک پریشانی ہوتی ہے کہ یار مجھے کرنا ہے. تو دیکھیے میرا ہمیشہ سے زندگی میں یہ کہنا ہے کہ یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر. واہ واہ. چاہے وہ آپ کی تعلیم ہو، چاہے آپ کوئی چیز جس چیز میں بھی قدم رکھیں، تو آخر جو پہلی پوزیشن پہ بیٹھا ہے وہ بھی تو آپ کی طرح 2 ہاتھ 2 پاؤں اور ایک سر ہے اس کا، یا آپ میں کچھ کمی ہے. تو میرا ہمیشہ ٹارگٹ جو ٹاپ چیز ہوتی تھی کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے. اور یہ ایک مقابلے کی جنگ تھی. جیسے میں کھیلنے کا ہوا، جہاں تک میرے وسائل یا میرے مجھ پر گھر پابندیوں، مجھے یہ پتا تھا میری حد یہاں تک ہے. میں اس کے لیے یہ نہیں کہ کامیابی کے لیے میں ہر الٹا سیدھا، اچھا اس میں راستے کی جو ہے، راستہ ہمیشہ سیدھا رکھو. صحیح بات. کبھی میں نے جو، اگر اللہ کا کرم ہے، جو فاما بھی میرا نام ہے، محنت کے ساتھ ساتھ میں نے کبھی ڈاکٹر سے جھوٹ نہیں بولا. میں کبھی جا کر کے وہ بات کہہ کے میں بزنس کی بات نہیں کرتی تھی، مس کمٹمنٹس نہیں، کبھی بھی نہیں. چاہے طوفان آ جائے، اور میں نے اگر ڈاکٹر سے یہ بات کہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں کل آپ کو یہ چیز پہنچواؤں گی یا میں آؤں گی، میز میں آؤں گی، اور اس کی عزت ہے. اچھا پھر جھوٹ بول کے آپ زیادہ مہینہ گزار لیں گے، 2 مہینے گزار لیں گے، لیکن نہ آپ کی عزت ہوگی اور نہ آپ ترقی کر پائیں گے. میری تمام پوری تھرو آؤٹ سے کہتے ہیں سیلز اور مارکیٹنگ ایسا شعبہ ہے کہ جس میں آپ جھوٹ بھی بولیں، آپ لین دین بھی کریں. ہاں نہیں، اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی اس سے جھوٹ بول کے گئی ہوں. کوئی چیز میں کہتی ہوں چیز کی میرٹ پہ اس کی بات کرو، نہیں اس میں آپ بالکل نہیں، آپ نہ لکھیں. یہ میرا حصول رہا ہے. اچھا میڈم، ایک طرف تو آپ کے، اب دیکھیں آپ کی لائف کے ویسے بہت پہلو ہیں، لیکن ایک طرف آپ جو ہے ایک بڑی ورکنگ وومن ہیں، بڑی اسٹرانگ قسم کی، بڑی ڈیڈیکیٹڈ قسم کی، ایکٹیو ہیں آپ. دوسری طرف آپ کا ادب سے ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا حوالہ ہے. تیسرا آپ کا ٹی وی یعنی میڈیا کے حوالے سے. تو فارما میں رہ کے پھر آپ نے ادب بھی تخلیق کیا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ادب تخلیق کیا، اور پھر آپ کا جو ہے حوالہ بنتا ہے ٹی وی کا. ذرا ٹی وی کا سن کے ساتھ بتائیں، کس سن میں آپ کو ٹی وی پہ جو ہے موقع ملا یا آپ وابستہ ہوں؟ دیکھیں ہماری فیملی میں مجھے کم از کم اجازت نہیں تھی کہ میں جا کے پرفارم کروں. لیکن پھر بھی میں نے 4 ڈراموں میں اس وقت پرفارم کیا جب میں بالکل فرسٹ ایئر میں تھی شاید. پرفارم؟ ہاں. اچھا. لیکن وہ میں نے ضد میں کیا تھا، میں بغیر کسی اس کے کہتی ہوں. آپ ضدی تو نہیں؟ یہ جو تخلیقی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ جنونی ہوتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ میرا چھوٹا بھائی ٹی وی کا بڑا نون آرٹسٹ تھا اور بہت ہی ٹیلنٹڈ تھا، شکیل صابر عباسی. اس کے پی ٹی وی کے ریزرو کئی ڈرامے ہیں،
وہ 15 سال کی عمر میں ڈوب گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس سے پہلے اس کے کئی ڈرامے تھے اور پڑھائی میں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. اس کی ہائی پازیٹیو آئی تھی, اسکالرشپ ہولڈر تھا, لیکن فیملی میں ٹی وی پہ جا کے کام کرنا ایک بہت بڑی جی بالکل اس زمانے میں نا. شکیل ڈوب کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کی 75 میں. اور اس کی جو پہلی پی ٹی وی کی فلم ہے لال قلعے سے لالو کھیت تک, وہ اس میں وہ ہے. ضیاء محی الدین اس کو اپنے ہر ڈرامے میں لازمی رکھتے تھے. واو. اچھا, جب لیکن اس کا 2 گھنٹے پروڈیوسر ہمارے گھر میں امی سے خوشامد کرتے رہتے تھے کہ شکیل کو بھیج دے ہے. وہ امی کہتی تھی نہیں اس کی تعلیم, اور وجہ یہ تھی کہ فیملی کا بڑا پریشر تھا کہ نہیں کرے گا. وہ جب جس کی ڈوب کے ڈیتھ ہوئی, اس کے بعد میں نے کہا تھا یہ کیا ہے بھائی, ایک کام کر رہا ہے وہ, نہ کوئی سی برائی میں ہے, وہ پڑھائی میں بہترین چل رہا ہے, اچھا لڑکا ہے. تو میں نے کہا اب تو میں کروں گی. اس پہ ہاں میں نے کہا میں کروں گی. پھر میں نے لیکن پھر بھی پابندی تھی کہ مجھے کوئی ڈرامہ ایسا نہیں کرنا. وہ 4 دفعہ اسٹوڈنٹ بن کے 5ویں دفعہ جب آئے میں نے کہا بس اب ہو گئی بات, اب نہیں کرنا, تو وہیں چھوڑ دیا. لیکن لکھنے کا کام میں نے, چونکہ لکھنے کا سلسلہ چل ہی رہا تھا, میں نے پہلی چیز لکھ چکی تھی, دوسرا ناول میرا چل رہا تھا, تو میں نے اس حد تک میں نے افسانے کی طرف نہیں آئی تھی. اچھا, ناول سے شروع کیا تھا, یا جی میں آئے تو کوئی نظم کہہ دی یا کمپٹیشن میں حصہ لے لیا. مضامین, ہاں مضمون نگاری میں کئی میرا سلسلے چل رہے تھے, بڑے پہلے انعامات اس طرح کے چلتے. اب میں نے یہاں سے کیا نام ہے, جب پی ٹی وی ورلڈ شروع ہوا ہے, یا گلوبل تو بنا ہے, لیکن اس طرح ورلڈ جب شروع کر رہے تھے اور مارننگ کی نشریات, تو اس کے لیے ٹی وی پہ ایک ڈرامے کی بات تھی, بیگم کی ڈائری, مزاحیہ 15 منٹ کے چھوٹے چھوٹے ڈرامے. اچھا, تو اس وقت میں نے یعنی 86 یا 85 میں وہ میں نے, یا میری سن کچھ آگے پیچھے, ہاں ٹھیک ہے, مطلب وہی 80-85 کی دہائی میں میں نے وہ کیا. اسی دوران میرا تھا, کیونکہ میری پہلا کون سا تھا, یہ تو صبح کی نشریات کے لیے, یہ تو صبح کی تھا, یہ تو مجھے یاد بھی ہے صبح کی نشریات میں جب ہوتا تھا. تو سیریل کی طرف کب, یا کوئی شارٹڈ پلے؟ میں نے پی ٹی وی نے جو خواجہ نجم الحسن نے لکھوایا, اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا, وہ 95 وغیرہ میں. لیکن اس سے 2001 میں میرا آن ایئر جو گیا وہ پرائیویٹ سیکٹر سے, یعنی لپٹن والوں نے بنوایا تھا, لیور بردرس نے, اور انہوں نے پیمنٹ کی تھی, اور انہوں نے اس کو اس کی 19 ایپیسوڈ کا سری لنکا پاکستان کے حساب سے اوریجنل میری کہانی, ہر دور ہر چیز میری ہے. تو وہ چلا 2001 میں, جس زمانے ورلڈ کپ ہو رہا تھا نا 2001 وغیرہ میں, اس زمانے میں چلا وہ. اچھا, پھر پی ٹی وی نے مجھ سے جس وقت میں نے وائٹ چھوڑی ہے, اپنی کمپنی چھوڑی ہے جس میں میں کام کر رہی تھی, تو امی کی ڈیتھ ہوئی تھی 2005 میں. اچھا, تو میں نے کہا, میں بہت بیمار ہو گئی تھی, تو میں نے یہ کیا کہ اس دوران انٹرٹینمنٹ ڈیز وغیرہ شروع ہوئے. پھر اس زمانے میں نے پی ٹی وی کے ڈرامے لکھنے مزید شروع کیے. یہ بھی پی ٹی وی پہ آئے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر سے پی ٹی وی نے خریدا تھا. لیکن دوسرے جو آئے وہ جیسے دیے جلنے تک ہے, راہ دل سے آگے, ٹوٹتی آخری امید, ایک اس میں ٹیلی فلم تھی جو چاہو تم, وہ ایس ٹی این پہ پہلے گئی. پھر اس کے ساتھ بھی ایس ٹی این پر جب ایس ٹی این والوں نے این ٹی ایم سر انہوں نے کرائی. پھر مجھ سے یہ سیریل خواجہ نجم لکھوانے شروع کیے. اچھا, اور پھر انہوں نے بہت گڑبڑ کی. ہاں وہ کوئی آپ کا بتا رہی تھی کہ آپ کا ایک ڈرامہ شاید ایک معروف جو, ہاں چونکہ ابھی میں اس لیے فوری نام نہیں لے رہی ہوں, کیونکہ اس کا مقدمہ کورٹ میں ہے, تو میں ابھی اس کے حوالے سے کوئی جملہ اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ اس کا وہ کیا آپ کا سیریل لے لیا, پورا سیریل کسی اور نام سے؟ میں نے یہاں پہ لیا تھا, جو پروڈیوسر نے مجھ سے پی ٹی وی لکھوایا تھا میں نے ان کو دیا تھا. جب بنانے کا وقت آیا تو وہ آناکانی ہوتی رہی, پھر اس کو انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر پہ بھیج دیا. ہاں, اور میرا نام میرے نام کے ساتھ نہیں بلکہ وہ معروف ان کو شامل کیا اور اس کو بھیج دیا. اچھا, مجھے اتفاقیہ ہوتا ہے تو دنیا میں بہت کچھ ہے, سادہ ہے, مانتے ہی نہیں. آپ دیکھیں, یا آپ لوگوں پہ اعتماد کریں یا ہر وقت چوکنے بیٹھے ہیں. یہ بات آپ نے بڑا پتہ کی. آپ اگر آپ ہر وقت چوکنے بیٹھے رہیں گے تو پھر تو آپ تو ساتھ کے اپنے گھر کے بچوں تک بھی اعتماد نہیں کریں. بالکل بالکل, آپ کو طرح دینی پڑتی ہے کئی جگہ آپ کو سمجھتے ہیں اس کے وکیل بن جانا پڑتا ہے, نہیں اس وجہ سے کیا ہوگا, اس وجہ سے کیا ہوگا, خود ہی دلیل دینی پڑتی ہے. تو لیکن آپ سوچتے نہیں, اصل میں ہم لوگ جو ہے
اپنے آئینے میں دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کا اپنا ایک آئینہ ہے. واہ بالکل. تو وہ آپ اپنے حساب سے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب اس کے دماغ میں کیا چل رہی ہے، وہ کتنا ٹھیک ہے، وہ اس کو پتہ ہے. ہاں وہ یہ تو نہیں پتا نا کہ اس نے آپ سے جو آئیڈیا لیا ہے وہ کہیں اور سیل کر رہا ہے کسی بھی اپنے مفاد کے یہ تو پورا نہیں کوئی بھی چیز ہے نا. مثلا میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا کہ اس نے بنانا ہے پرائیویٹ پروڈکشن کو دینا ہے یا سیل کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. جھوٹ پہ چل رہا ہے نا سارا. ٹھیک. یہ کاپی رائٹ پی ٹی وی پہ کبھی بھی کاپی رائٹ کی کہانی اس لیے نہیں آتی. وہ پی ٹی وی پاکستان ٹیلی ویژن سرکاری ادارہ ہے. ٹھیک ہے بالکل. آپ نے وہاں دیا ہے، اگر وہاں تو پروڈیوسر اور کیا نام ہے رائٹر ساتھ ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. یہ تو ایک سسٹم ہے اور آپ کو 100% ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. میری بقیہ بھی ڈرامے میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ یہ، اور ابھی تک یہ میرا صورتحال یہی ہے کہ میں لوگوں پہ پورا اعتماد کرتی ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا اس مقدمے کو؟ 5واں سال ہے، 2014 سے کورٹ میں ہے. یہ تو وہی والا حساب نہیں ہوا کہ وہ دیوانی مقدمہ، دیوانی کا مقدمہ دیوانہ بناتا ہے. لیکن میں ان لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ میں ہمت نہیں ہارتی. آپ کی ہمت ہے جی، آپ کی ہمت ہے. نہیں وہ تو بالکل دیوانگی ہم میں بھی ہے لیکن مقدمات کی حد تک تو شاید ہم. اچھا ایک سوال یہ کہ بڑا دلچسپ سوال یہ بنتا ہے کہ دیکھیں آپ کو چلیں یہ تو ہے لیکن آپ کو کام ملتا رہا پی ٹی وی کے حوالے سے یا لکھنے کے حوالے سے، تو کیا ملتا رہا یا اگر ابھی آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ سارا باقی کام چھوڑ کے جو آپ انٹرپرینورشپ کر رہی ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنی بنائی ہے آپ نے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپرچونیٹی ملے تو آپ پروڈکشن میں یا ریگولر لکھنا پسند کریں گی یا نہیں؟ میں بہتر سمجھتی نہیں. اب میرا اپنا جو سوچ ہے، میں پروڈکشن میں جانا یا وہ کرنا میرا کوئی فی الحال ارادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اتنے آنکڑے بھسفٹ ہے نا، کہنا چاہیے کہ مجھے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے کریٹو ورک پہ میں نیا افسانہ لکھوں، میں نیا ناول لکھوں، میں اپنی کتابوں پہ ڈالوں جو میرے مرنے کے بعد بھی رہیں گی. یہ ڈرامے آئے گئے، 10 ڈرامے چلے. اچھا آپ اس کے میرا اپنا ایک زندگی کے بارے میں نظریہ ہے، لوگوں کے نظریے بہت چینج ہو چکے ہیں، مجھے وہ نظریے بھی پتہ ہے. لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ میرے ایک لکھے ہوئے سے اگر ایک ان میں کے ایک لڑکی بھی گڑبڑ میں پڑتی ہے تو اس کی ذمہ دار میں ہوں، اس کا حساب مجھے آگے دینا ہے. تو میں کبھی بھی ایسی چیز نہیں، مجھے میرے پاس بڑی بڑی آفرز آتی ہیں ابھی بھی. ہاں یہی پوچھنا چاہتا کہ آپ کو آفرز ہیں لکھنے کی؟ ابھی کا جو ماحول ہے، جو تمام اسٹیشنز کا، تمام چینلز کا، اس پر جو ڈرامے چل رہے ہیں وہ لکھنا تو آپ کے بس کرو میرے خیال ہے. وہ اس طرح سے وہی کمپرومائزنگ. اگر آپ نے صرف آپ کے دماغ میں کمانا ہے یا اور شہرت ہے تو آپ یہ لکھ لیں گے، کیونکہ آپ کو اندھی شہرت، مجھے مل جائے گا، مجھے اتنا پیسہ ملے گا، میں باہر گھماؤں گی، مجھے ایسی کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں. آپ نے جو یہ بات کی نا کہ ایک لکھے سے بھی اگر کوئی بدراہ ہو جاتا ہے یا کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ٹیلی ویژن پر جتنے بھی چینلز پر جو بھی سیریلز چل رہے ہیں، یقین مانے اس کا ایک جملہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. بالکل. اب دیکھیں پہلے جو پی ٹی وی پہ، میں نے پی ٹی وی کو لیے اسی لکھا، ورنہ میرے پہ ہر چینل نے پہلے مجھے آفرز دی، لیکن جو وہ چاہ رہے ہیں شاید میں ان کے معیاری پہ پوری نہیں اتروں گی. یہ وہ اندھا دھند والا معاملہ ہے. اچھا آپ کا اس کے حوالے سے کیا ہے کہ وہ کیا معیار چاہتے ہیں؟ آج کل کا ڈرامہ کیا ہے عورت کو لے کے، آپ کا کیا ہے اس حوالے سے؟ آج کا ڈرامہ ریٹنگ ہے اینڈ نتھنگ ہے. ریٹنگ کیا مل رہی ہے، اس پہ آپ کو کتنا اسٹار مل رہا ہے، اس کو آپ کا ویور شپ کیا ہے. اب ویور تو اگر اللہ سے معافی کہنا نہیں چاہیے، نہیں ویورس تو آپ کو معلوم ہے کس کس چیزوں کے ویور کروڑوں میں چلے گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. میں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا منہ سپڑوں سے لال تو نہیں کروں گی نا. میرا اپنا ایک سوچ ہے، مجھے نہیں چاہیے اگر کمانے کی. دیکھیں میں نے جس وقت یہ اتنی مشکل جاب شروع کی تھی سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی، کوئی آسان جاب نہیں ہے، اور وہ بھی سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرا ایک ایک روپیہ میرا حلال کا ہے. اچھا دوسرے، میں ادب میں قلم نہیں بیچتی، مجھے آفر تھی. یہ نہیں کہ مجھے آفرز نہیں تھی، مجھے حکومتی سطح پہ بھی 2-3 بار اچھی جاب کی ٹاپ کی آئی جاب. میں نے کہا نہیں، میں بہت خوش ہوں اپنے کام سے. بات پیسہ زندگی کے لیے، زندگی پیسے کے لیے نہیں ہے. بہت ہو یہ تو اب چند ہی لوگ رہ گئے جو اس پر چاہے تو لیجیے پیسے ہو گئی تو پہلے
इम्तियाज के लिए तो एक बंदा बुलाना पड़ेगा चाय नहीं 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 पिलाने कोई के नहीं, चाय नहीं, लिए, वरना वो ये नहीं, ये नहीं। ये जी गुर आते हैं हर मुश्किल हालात में। सही। अच्छा ये बताइए कि ये जो नसर सिर्फ लिखती रही हैं या कभी शायरी ने भी? देखिए मैंने बुलाया। शायरी, मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे शायरी अच्छी आती थी, लेकिन मैंने मुझे वो दरवाजे टिपिकल बंद वो कर दिए चीज़ें आपने। नहीं टिपिकल वो जो होता है ये वज़न, मेरे हिसाब से शायरी में भी स्ट्रॉन्ग ख्याल सबसे अहम चीज़ होती है, नया तो ख्याल। उसके लिए है ना नसरी नज्म का एक बड़ा नस- अच्छा बेहतरीन फॉर्मेट है, नस्री नज्म का है या दूसरी नज्म का आज़ाद नाम है, नज्म हाँ, भी है। हाँ। तो मतलब मज़ीद आज़ाद होना चाहे तो नसरी में आ जाते हैं, हाँ, लेकिन नहीं, उसमें नहीं, उतना नहीं। स्ट्रॉन्ग ख्याल चाहिए होता है। नहीं, सारों में देखें, एक अदीब चाहे वो नसर लिख रहा है या नज्म लिख रहा है, उसमें जब तक उसका ख्याल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ख्याल उसमें में नयापन नहीं होगा, वो नहीं लोगों को मनवाएगा। सही। और तो आपने कोशिश नहीं की या कुछ लिखा और फिर नहीं छोड़ नहीं, मैं दिया? नज़में तो लिखती रही। अच्छा। अच्छा, नज़में लेकिन कभी पेश नहीं की, इसका मतलब है कोई ये याद पेश है? नहीं। इत्तेफाकिया वो आपको पता है आजकल मेरी यूट्यूब पे बहुत चल रही है, हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत कर दो, वो भी मैंने फील किया था तो लिखा, और 1 मिनट में यूँ लिख करके फारिग किया, क्योंकि मुझे नहीं मालूम वो कि वज़न कितनी वज़न है कितनी बेवज़न है, जो मेरा ख्याल था मैंने बहुत तरीके से लोगों तक पहुँचा दिया था। अच्छा, इस मामले में आप आज़ाद ख्याल है या आपकी वो विल बहुत ज़्यादा है कि आप जो है वो औज़ान और उनका ख्याल नहीं जहाँ रखती तक हैं? हम समझ नहीं, औज़ान अगर देखा जाए वो नज़्में पढ़ने में शायद मैंने कुछ आगे पीछे कर दी हूँ, वरना अब जैसे मैं पढ़ती हूँ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से, क्योंकि जी। उस वक्त मैं वो भी जब पढ़ रही थी तो कहीं रोशनी नहीं पड़ रही है, मैंने के साथ भी वो नज़र हल्की हल्की खैर, ये रोशनी तो थी। एक हल्के का रंग आ गया ना, तो वो तनकीद हमारे अंदर जो है नहीं, वो सही नहीं। सराहियत कर चुकी है। अब आप देखें ना उसमें वो औज़ान के साथ सही है वो बिल्कुल, कि मेरे बच्चे मेरी तुम तरबियत नहीं नहीं ठीक कर है, दो। मतलब वैसे ही कह रहा था। मुझे ये बताएं कि आपको, आप अफसाना लिखती हैं, आप नावल लिखती रही हो, इब्तिदा आपकी नावल से हुई, तो नावल निगार कौन पसंद आया, या अफसाने में किसको जो है आप अच्छा अफसाना निगार कर देखिए डालती? मुझे जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे अपने भी सारे अफसाने नहीं पसंद, साफ बात है। क्या अच्छी बात कही है, क्या अच्छी बात की। हर एक, लेकिन बहुत से अफसाने लिखे जाते हैं कि कोई बात कहनी लाजिम होती है, तो मेरे कई अफसाने मैं वो बात कहना चाहती थी, इसलिए मैंने तो उसको ज़ाहिर है फिर किस तरह उसकी बुनत कैसे होनी है, उसमें क्या कहाँ से मुझे किस चीज़ ने मजबूर किया कि मैं उसको लिखूँ, उसकी कोई वजह होती है। अच्छा, मुझे हर अफसाना निगार का हर अफसाना नहीं पसंद। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे जो बेहतरीन अफसाना चाहे वो बिल्कुल नए बंदे ने लिखा हो, अगर वो उसमें नया ख्याल है, उसको अच्छी तरह उसकी बुनत है, तो मुझे वो पसंद आएगा। मैं ये नहीं जरूर उसके पीछे नाम कौन सा लगा। आपकी इस गुफ्तगू से जो नतीजा निकलता है या अंदाज़ा होता है वो ये कि आप अदब बराए ज़िंदगी बिल्कुल इस फ़लसफ़े पर पूरी बिल्कुल, तरह बिल्कुल, यकीन रखते हैं, और आपकी सारी जितनी तख्लीक़ात हैं उसमें ये ख़याल या ये अज़्म जो है पूरी झलकता तरह भी। रासिख़ है। बिल्कुल। आप जब लोगों में रहते हैं, लोगों के दर्द को महसूस करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करें, आप जाकर बैठे तो साथ वाला जो है कभी अपने पूछने की कोशिश की कि उसको क्या कोई मसला है, वो इतना दुखी क्यों बैठा हुआ है, वो इतना ढीला क्यों है, क्या उसकी सेहत ठीक है, क्या उसके घर के हालात ठीक है, ये सब कुछ अपने करना अच्छा, चाहिए। हमारे यहाँ तो जो अदीब है या शायर है वो भी लोगों के दुख चुन चुन कर उनको एक कैनवस पर मुंतकिल नहीं। करता है, और वो उससे भी अपनी अपनी साख बनाता है। वो दर्द जो है कहता नहीं, है फिर तो वो ये तो दर्द दुकानदारी है, ये दुकानदारी है, बेशतर जगहों पर चल रही मेरे है हिसाब से ये दुकानदारी है। कई दफ़ा जेन्युइन अदीब तो अब वो जेन्युइन अदीब अगर महसूस नहीं कर रहा है और उस तरफ दुकानदारी कर रहा है, तो मैं उसको अदबी में नहीं गिनती, चाहे वो दुनिया उसको कितना बड़ा शाहपारा कहे। तो इस दौर में इस दुकानदारी से कैसे बचा जा सकता है, जबकि अब है ही तिजारत, माल सब बिक रहा है। देखिए, वक्त की छन्नी से छन कर असली चीज़ बस सामने आ जाए। वाह, क्या बात है। ये इसलिए तो कोई हमारा परेशान भी होने अकीदा की है। ज़रूरत ही नहीं। ये तो हमारा भी अकीदा है कि आप हाँ, लहरों कुछ के करते साथ हैं। जितना मर्जी वो हाँ, वो बहरे। बहुत है वह, आपको बहुत वक्त से निज़ाम है, आदमी तोल देगा। फंक्शंस होते हैं, आपको एक टिपिकल चेहरे सब नजर आएंगे। जी बिल्कुल ऐसा। जब आप उनकी चीज़ें देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि भैया भाई ये क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर वो वक्त आएगा, वो फिर जैसे स्लेट पे आप वो करके पोंछ देते हैं, वो पुज जाएंगे। अभी रात को ही हम किसी जगह पर किसी का प्रोग्राम देख रहे थे, बाहर किसी मुल्क में ना,
ایک بڑے ہمارے نامور شاعر معروف شاعر معروف مانی ہاں ہاں تو معروف شاعر ان کو دیکھ کے پہلے ہمیں رونا آیا پھر ہنسی آئی پھر کچھ ملی جلی کیفیت ہو گئی صحیح. پھر ہم نے وہ بند کر دیا اتنی برداشت تھی ہماری. بھائی میں کہنا کہ کبھی اس طرح نہیں میں کہتی لیکن جیسے حلقے میں بھی ایک آدھ دفعہ میں گئی میں ناراض ہو گئی. میں نے کہا یار اتنی مشکل سے وقت نکالا ہے 10 کام چھوڑ کے آئے ہیں اور انتہائی ہلکی چیز اور مطلب ہلکی چیز کے اس کا نہ کوئی نہ اس میں سر پیر ہی نہیں کچھ سر پیر ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے. تو شاید نہیں تو بات سنیں ہلکے میں تو تربیت اسی چیز کی ہوتی ہے نا کہ تربیت اگر کوئی ہلکی لکھ رہا ہے ہاں تو خام وہ چیزیں نئے بالکل رائٹرز تو آئیں گے تو ہم آپ لوگوں اس نے میں یہ تو بتانا ہوتا ہے. دیکھیں اس میں بھی جس وقت پہلے ہم نے جس وقت شروع کیا حلقے میں جانا اور سنانا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ نے بھی چیز رکھی اس میں کچھ تو ہو مطلب نہ کہانی ہے نہ الفاظ ہیں نہ یہی کہنا کیا چاہتے ہو والی کہانی ہو گئی. تو صرف بےہودہ کچھ جملے ڈال کر کے یا کچھ ماورائی چیزیں ڈال کر کے وہ آپ نے کہانی بنانے کی کوشش کرنا یا پوئٹری ہے. اچھا ہمیں ایک چیز اور پوچھنا تھی. آپ نے یہ بات کر دی کچھ یہ جو آج کل ادب میں ٹرینڈ چل پڑا ہے لبرل انتہائی لبرل فحاشی تو اچھا ہمارے تو معروف نام منٹو ایک کلیشے کی طرح وہ ہو گیا. لوگ منٹو کو بھی کراس کر چکے ہیں. صحیح ہے. اچھا منٹو تو ذرا سنبھال کر لکھتا تھا کہ اس کو پتا تھا کہ اس نے کس مقصد سے وہی جیسے آپ نے کہا کہ درد محسوس کرتا تھا تو لیکن اب جو ہے کلک کرنے کے لیے صرف ادبی دنیا میں لوگ ایسے چند نام ہیں جو یہ کرنا انہوں نے سستی شہرت اس کے تھرو انٹری کہ ایک دم سے ظاہر ہے کوئی چیز کی بھی جو لیکن یہ بڑھ چکا ہے بہت زیادہ بڑھ چکا ہے جیسے متعدد مرض نہیں ہوتا لگ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وقت کی چھنی سے چھن کے کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہوں گے. کیا وہ آج سے 30 سال بعد اس افسانے کو یا اس کہانی یا اس کو کیا پوری فیملی کے سامنے خود پر سنا سکیں گے. سمپل بات ہے. آپ افسانہ نگار ہیں آپ یہ بتائیے کہ وہ جیسے منٹو یا اس قبیل کے جتنے بھی رائٹر تھے عصمت تھیں عصمت جی تو وہ لوگ لکھتے تھے تو جو آج کے لکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسے نام ہیں جو اس کا حق ادا کر رہے ہیں مگر بظاہر تو ہم منٹو اپنے زمانے میں فحاشی کے مقدمے اس نے اس زمانے میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے آج کے دور میں تو میرے خیال ہے پھر عمر قید دے دینی چاہیے جس طرح کی چیزیں لکھی جا رہی ہیں. صاف بات ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ایک شاید ان کے روش پر ٹھیک بھی لکھ رہا ہو اچھے انداز میں لکھ رہا ہو. بھائی لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہے. کسی کو منٹو پسند ہوں گے کسی کو وہ میں نے کہانیاں ان کی ایک دو پڑھی ٹھیک ہے لیکن اگر کہانی چسکے کے حوالے سے ہے تو چسکے کے بہت سارے دوسرے طریقے ہیں. آپ کی اس بات سے کیا معاشرے میں کوئی فرق آیا ہے یا تو آپ نے اس میں آپ نے ایک چیز کھول کے رکھ دی. لیکن زندگی کے صرف 6 چیزیں ہیں نا زندگی موت شادی بیاہ اولاد ہونا نہ ہونا تعلیم کمانا نہ کمانا اینڈ میں مرے دن فارغ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا توازن رکھا ہے اور ایک پردہ رکھا ہوا ہے. انسانوں کا بھی پردہ ہے. بے شک آپ بالکل آپ مادر پہ آزاد ہو کے بھی زندگی گزار لیں اور ایک جو طریقہ ہے زندگی کا اس کے جو چیز آپ اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کے کیسے کہہ رہے ہیں. صحیح. آپ یہ موضوعات ہیں بہت سے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں. میرے یہ ایک افسانہ لپو ہے. میرا لپو شاید کس کتاب میں اس میں ہے یا اپنی نئی کتاب میں ہے اعتراف میں ہے. اچھا وہ موضوع ہے لیکن آپ موضوع ایسا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کہنا لیکن آپ اس کو بھی بڑے طریقے سے ڈھک کے بات کہہ سکتے ہیں. درست بات تو جو بھی ہے بات تو اپنی جگہ موجود ہوتی ہے. اصل چیز کرینہ ہے. کرینہ دیکھیں بہت سے لوگ اپنی گفتگو کو اگر میں 100 لفظ بول رہے ہوتے ہیں تو 80 گالی ہوتی ہے اور 20 الفاظ ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے فلم میڈیم میں نا 80s کا جب زمانہ ہے تو فلمیں ٹیلی ویژن پر چلا کرتی تھی تو جہاں وہ ہیرو ہیروئن آتے تھے وہاں وہ گلاب کھڑا کر دیتے دکھا دیا کرتے. سینسرشپ تھی نا. یقین مانے جب میں نے پہلا سوپ لکھا نا میں نے پی ٹی وی کو دیا یہ گلی نمبر 47 معلوم پی ٹی وی نے اس کے لیے یہ کیا کہ اس کا میں اسکرپٹ دیکھی تو اس میں سرکل لگے ہوئے ہیں تو میں نے کہا یہ کیا تو معلوم یہ سینسر میں آتا ہے
मैंने कहा क्या मतलब, घोड़े सेंसर में आ गया, लोटे सेंसर में आ गया। तो इवन उसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ, इतना करीना वाकया और चीज़ों का था कि जैसे हीरोइन है, अगर वो हीरो के घर में जाकर कोई सीन है तो वहाँ कोई बड़ी अम्मा का चाहे मुलाजमा ही वो होना ज़रूरी है, अकेले मियाँ मतलब लड़का लड़की ना हो, इस तक की सेंसर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आई है। तो आप इसको सपोर्ट करती हैं? मैं इसको सपोर्ट, मैं उस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ जो अगर वही हीरो हीरोइन यहाँ बाहर मिल रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन एक जो बच्चा जिसकी 15 साल की जो लड़की है, वो अगर उससे कुछ सीख रही है और उसके बाद वो घर के लिए डिजास्टर बन जाती है, तो मैं घरों के सुकून को कायम रखने के हक में हूँ। मैं ज़बरदस्ती से नहीं, बच्चों को बता दें, अच्छा और बुरा दोनों समझा दो, और अगर वो देख रहे हैं कि वो गड्ढे में गिर रहे हैं तो उनको आप रोकें, ये गलत है, आप उनको गलत सही बताएं तो सही। टीवी के हवाले से अक्सर एक वक्त था कि ड्राइंग रूम में ड्रामे बना करते थे, ठीक है, बहुत हुआ तो किचन तक चले जाते, लेकिन बेडरूम कभी नहीं आता था। बिल्कुल। अब जो ज़माना है उसमें ड्रामा बनता ही बेडरूम में, स्टार्ट ही वहीं से होता है। वहीं स्टार्ट बेडरूम से होता है, लेकिन उसके भी तरीके मैंने लिखे हैं, सही बेडरूम में भी लिखे हैं। मैं वो जो है कुछ वो अपने श्रृंगार में से बैठ सकती हैं, वो आराम चेयर के ऊपर भी बैठ करके नहीं जी, बेड है जी, बेड। अच्छा, बेड पे ही बैठे हैं तो कुछ काम पड़ी हुई है कि लाजिम नहीं है कि आप उसको सोता हुआ दिखाएं, लाजिम नहीं है कि वो आप उसको बिल्कुल ही मुंह से देखें, बात यह है कि हर चीज़ का ना एक टाइमली, एक बतदरीज जिसे कहते हैं, वो सिलसिला होता है। हमारे यहाँ एकदम से खुला है, चैनल्स खुले हैं, उन्होंने एक और बेतुके अंदाज से उन्होंने खोल दिए और आज़ादी मांगी, और वो भी इतने बड़े नेटवर्क पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता था। बेतहाशा चैनल्स हैं, गली मोहल्लों में वो लगे हुए हैं जी, ये फलां टीवी। हमें खुद याद है एक दफ़ा किसी ने मुशायरे पर बुलाया, हम गलियां टीवी ढूंढते फिरे, सही, ठीक है, तो जब गए तो स्टूडियो पता चला कि इतना सा स्टूडियो है, और मैंने कहा अल्लाह की शान है, यही ड्रामे भी दिखाते हैं, किस बजट में दिखाते हैं और क्या वो दिखाते हैं, तो फिर वो वही चीज़ें पेश करेंगे। बिल्कुल, जो मैंने कहा ना, वो रेटिंग कमाई आप जितना खुला, वो तो ज़ाहिर है दो चीज़ें याद रहती हैं, या बहुत अच्छी चीज़ या बहुत बुरी चीज़, ठीक। तो बहुत से लोग इसी तरह करके जिसमें चौंका देने वाली बात हो, सही, वो चौंका देने के में लगे हुए हैं। अच्छा, फैमिली कितनी है? मेरी फैमिली, मैं तो सिंगल हूँ। सिंगल? हाँ, मेरी 85 में शादी हुई थी, 1 महीने के अंदर मैंने खुला लिया था, फिर मैंने शादी की नहीं। अच्छा, क्यों? मैंने कहा शादी रोज़ उसका मजाक तो है नहीं कि आज कर ली, इससे नहीं है तो वो सही नहीं निकला, फिर मैंने सोचा कि मुझे अब करना क्या है, क्या वजह हुई जो अब बहुत सी चीज़ें घर की होती हैं जो इंसान नहीं कहता। मैंने अम्मी से एक बात कही थी कि लड़कियां आपकी जिम्मेदारी हैं, आपकी रिश्ता, ये नहीं कि फलां ने कह दिया तो ठीक है। मेरे वालिद की डेथ हो चुकी थी, और ये रिश्ता कैसे हुआ कि कोई कज़न थे, और बहरहाल विद इन 1 वीक जो होता है ना, वो लड़का बाहर है, लेकिन वो सब गलत था। तो फिर मैंने अम्मी फैसला यही हुआ कि नहीं, ये अगर मज़ीद खिली हुई तो बहुत मसाइल और खड़े हो जाएंगे, ये जिंदगी तो खुला लिया मैंने। हाँ, खुला लिया। फिर मेरे बड़े अच्छे रिश्ते आए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की कि मैंने अम्मी से कुछ चीज़ें कही थी कि मैं खुद अर्न करूँगी, और हम बिल्कुल ना हो कि बेबस पड़े हुए हैं। बेहतर ये है कि हमें खुद करें। इसीलिए मैंने जो जॉब ली, नौकरी मैंने उसी ज़माने, फिर 87 में वाइफ में, क्योंकि मैं मास्टर्स कर रही थी, मैंने वो किया और फ़ौरन मैं ये जॉब ले ली इसकी, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत अच्छी थी, और किसी से कोई ये दफ्तरी सियासत वगैरह कुछ नहीं था। तो यानी बीकन हाउस से भी जॉब नौकरी की ऑफ़र थी, इवन अकादमी ऑफ़र बिहार में भी बात उस वक्त परेशान करते होते थे, लेकिन मैं जो अखबारी था, लेकिन आपने उन्हें भी परेशान नहीं किया? मैंने किसी को परेशान नहीं किया। मैंने ये ली जिसमें मुझे किसी से मतलब शराफत के दायरे में रह के हर काम करना। अच्छा, हमें ये बताएं जी कि ये तो अर्निंग या कमाई या जो भी होता है वो चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ इसी का नाम तो नहीं है। हम जब बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं, या जितना जो भी है जी, बहरहाल हमारी जो करीब के कुछ अजीज़ रिश्तेदार होते हैं उन्हीं के लिए कमाते हैं, अपने लिए तो वो दाल रोटी भी खाई तो वो काफ़ी होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक कमरे में रहे तब भी काफ़ी है, और घर बड़ा हुआ तब भी काफ़ी है।
اللہ کا کرم ہے مجھے. آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ ٹھیک کیا؟ کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ نہیں، میں نے زندگی پہ غور کیا اور میں اس نتیجے پہنچی ہوں. پریکٹیکل زیادہ ہے؟ نہیں، پریکٹیکل اس سے بھی نہیں. دیکھیں یہ بہت سی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں. صحیح. آپ وقت کے دھارے میں بہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں یہ کروں گا، آپ کو دوسری طرف آپ کا رخ کر دیا. میں تو بچپن میں سوچی میں سیاست میں آؤں گی. میں نے ماسٹر پولیٹیکل سائنس. نہیں، بالکل نہیں آ سکتے ہم لوگ. نہیں، آپ اگر بچپن میں آپ آ گئی ہوتی تو ہم میں نے 2 اس کی میٹنگ کی اور پھر میں نے کہا ہم نہیں کر سکتے یہ سب کچھ. بہت ہی اب اس کو جو ڈھکا ہے اس کو ڈھکا دینے زیادہ بہتر ہے. نہیں، وہ سیاست کے پردے سے رکھنے لگے. لیکن سیاست کے حوالے سے میں نے ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں کیا. مجھے کئی بڑی بڑی پوسٹیں آفر تھیں اور پوزیشن کے ساتھ تھیں، لیکن میں ان چیزوں میں نہیں جا سکتی. نہ مجھے 1 روپیہ حرام کا کمانا ہے، نہ مجھے 1 روپیہ استحرام میں دینا ہے، اور نہ ہی مجھے کسی گندے پوسٹ بسنا ہے. ہمارے کچھ ادیب شاعر جیسے بشریٰ رحمان ہیں، وہ سیاست میں رہی. اچھا، سیاست تو غالباً کھا جاتی ہے ادب کو، حالانکہ ان کے ناول ہیں بڑے. ان کے ناول ہیں عام زندگی کے ناول ہیں. ان میں آپ کو ادب کہاں ملا؟ وہ ٹھیک رضیہ بٹ یا بشریٰ رحمان یا اس طرح کے جو ہیں. رضیہ بٹ نے پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر لکھا. لکھا. قریب لکھا. دیکھیں پوزیشن میں یا کسی اس میں پاور میں آ کر کے آپ وہی نا بلبلے کی طرح اوپر جاتے ہیں اور پھر ٹھس نیچے آتے ہیں. مصروفیات کی اور طرح کی ہو جاتی ہیں. دیکھیں میری جتنی فارماسیوٹیکل کی مصروفیات ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں. میرے ڈیلی بیسس پہ روزانہ کے میں رات 6-7 بجے آتی ہوں. بات کمانا نہیں ہوتا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہاں سے کرنا ہے. پھر اس میں سے ہوگا نا کہ ایک ادیب جنرل ادیب جو ہے وہ بالکل ایک مختلف چیز ہے، اور وہ جو ایک فارمولا جی لکھتے ہیں جی ادب، وہ بالکل مختلف چیز ہے. بالکل. ہمارے جو رسائل ہیں یہ جتنے بھی گھروں میں پڑھے جاتے ہیں، جی ماہنامے ہیں، اور وہ یہ فارمولا ہیں. دیکھیں ادب اور یہ آج کل کی گھر میں تب وہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. ادب میں جو فارمولا میں ایک کہانی ہوتی ہے، کہانی ایک ہوتی ہے چل رہی ہے دوسرے. بلکہ کیا جی وہ زلفیں دراز ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس کا لڑکی کا سراپا کھینچنا شروع کیا، اس نے زمین آسمان کے خلابے ملا دیے. لڑکا جو ہے لڑکا ہے وہ ہیرو سے نیچے نہیں اترتا، چاہے وہ اندر سے ہیرو ہی ہو. ہیرو کی تعریف بھی بڑے مزے کی ہوتی ہے، لمبا قد، گھنی مونچھیں. اب ہر ایک پیرامیٹر میں پورا نہیں اترتا. نہیں، لیکن میڈم سوال یہ ہے، آپ کی ساری باتیں درست ہیں، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہی ہیں جب خواتین سر پہ دوپٹہ اوڑھے اور بڑا بزرگوں کا احترام اور یہ سلسلہ تھا. لیکن اب جو ہے موبائل جو جس طریقے سے ہماری زندگی میں آیا ہے اور ہماری مصروفیات کو جس طریقے سے اس نے جو ہے گرفت میں لے لیا ہے اور ہماری پوری شخصیت کو لے لیا ہے، تو وقت کے ساتھ تو ادب میں بھی یہ چیزیں آئیں گی. ادب کے حوالے سے جو معاشرے کا رنگ ہے وہ تو ادب میں آئے گا، تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کریں گی؟ وہ تو آنا چاہیے. دیکھیں برائی اور اچھائی چاہے وہ ویڈیو کے تھرو آئے، اس میں آپ کی بات کریں، اس سے پہلے بھی جب کتابوں کی صورت میں ہر دور میں موجود رہی ہے. بہت سی چیزیں سامنے آئیں، بہت سی چیزیں ڈھک دی گئی، لیکن ہمیشہ سے رہی ہے. موبائل سے یہ ہو گیا کہ آپ ایک کونے میں بیٹھ گئے، وہاں نہ پہلے کتابیں ایسی لے کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے. جی جی، تو گھر والا دیکھ لے گا لحاف کے اندر ہم نے کتابیں بڑی پڑھی ہیں، یہ چشمہ اسی لیے ڈبل لگا. تو فرق بے شک آئے گا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں رکھا، بڑے کیوں بنائے؟ پہلے آپ کا پڑوسی بھی آپ کو ڈانٹ سکتا تھا، اب آپ کا اپنے ماں باپ سے کی بھی ڈانٹ سہنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ماں باپ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو بڑوں کی عزت تھی، اب ہم بڑے ہوئے تو چھوٹوں کی عزت ہو گئی. چھوٹوں کی عزت ہو گئی، بالکل. ان کو اگر آپ غلط اور جب آپ اس سے وہ کرتے ہیں، میں تو جہاں کوئی چیز غلط دیکھتی ہوں میں ٹوک دیتی ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہو، مطلب اس سے تمہیں یہ نقصان ہوگا. اور جہاں کوئی اچھا کچھ کرو اس کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کریں کہ اس نے وہ کتنے اچھا طریقے سے یہ کام کیا. تو ادب میں آپ کو پوری طرح سیٹسفیکشن ملی کہ آپ نے وہ لکھا جو چاہتی تھیں، یا جو آپ کے اندر وہ ابل رہا؟ ہمیں لگتا ہے آپ کی شخصیت سے مل کے وہ کافی ساری میچ کر رہی ہے فریکوینسی، کیونکہ ہم بھی اتنے کچھ سرکھرے سے ہیں. تو وہ چیزیں آپ نے لکھ لی؟ نہیں، بہت کچھ لکھنا چاہا جو نہیں لکھا کیونکہ وقت نہیں ملا. کیونکہ میرے نزدیک پہلے فرائض ہیں
میں جب فرائض سے کر کے جو میں اپنے تفریح کے وقت کو کاٹ کر کے میں لکھتی ہوں. فرائض کیا ہے؟ اپنی تو زندگی وہ دیکھیے اسٹاپ کر دی تھی. وہاں کر دی تھی، لیکن آپ کا کنبہ ہوتا ہے، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے والد. میں 2005 تک میری والدہ تھی. میری پوری کوشش تھی کہ میں اپنے ان کو جتنا سکھ دے سکوں. ابھی بھی دنیا میں بھی نکلتی ہوں روز، اللہ کا شکر ہے. صبح میں ایک دعا کر کے جاتی ہوں کہ یا رب العالمین میرے آج کے دن کو بہترین کاموں میں، نیک عمل میں، لوگوں کو سکھ دیتے گزار، مجھے توفیق دے کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں. اور یقین مانے روزانہ کے حساب سے مجھے 2-3 کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے آج کا دن وصول ہو گیا. ہمیں تو ایک